بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں میدان میں مرنے والے ولاگ کو پبلک کیے ہوئے صرف ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شروع ہو گئی، جس پر مسلم ممالک میں مکمل سناٹا ہے۔ 50 مسلم ممالک کے ٹینک خاموش کھڑے ہیں، ان کے جیٹ طیارے زیر زمین خاموش ہیں، ان کے میزائل لانچنگ پیڈ پر خاموش ہیں، ان کے ایٹم بم خاموش ہیں، ان کے ہائیڈروجن بم خاموش ہیں، ان کے نیوٹران بم خاموش ہیں، ان کے فاسفورس بم خاموش ہیں، ان کے لیزر گائیڈڈ بم خاموش ہیں، ان کے کلسٹر بم خاموش ہیں۔ اکتوبر 2023 میں اگر دنیا میں کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ یا تو اسرائیل کے جیٹ طیاروں اور بموں کی آواز ہے، یا پھر فلسطینیوں کی چیخ و پکار کی بے بس آواز، جبکہ ہم گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں اور چپکے سے اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں۔ دنیا میں اگر کہیں احتجاج ہو بھی رہا ہے تو اس احتجاج کی عملی دنیا میں اور عسکری دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس سے نہ کسی پر ظلم رک سکا ہے اور نہ لوگوں کی اموات رک سکی ہیں۔ اٹھو وگرنہ اشر نہیں ہوگا، پھر کبھی دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ مسلم ممالک کی بے حسی نے ہماری زندگی کی ساری محنتیں اور مشقتیں بھی ضائع کر دی ہیں، اور ہمیں بھی اسی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا ہے، اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم۔ اس دن مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے اپنے سر نیچے کیے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب قیامت کے دن ہم بھی مجرموں کی طرح اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ظاہر ہے ظلم کو نہ روکنے والوں کا انجام بھی ظالموں کے ساتھ ہی ہوگا۔ معاذ اللہ، ہم اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو روز ازل سے معلوم تھا کہ جب دنیا سینکڑوں ملکوں میں تقسیم ہو جائے گی تو دنیا میں یہی ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے نہ کسی ملوکیت کا وعدہ فرمایا، نہ کسی آمریت کا، نہ کسی جمہوریت کا وعدہ فرمایا، نہ کسی استعماریت کا، نہ کسی سوشلزم کا وعدہ فرمایا، نہ کسی کمیونزم کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اگر کوئی وعدہ فرمایا تو صرف اور صرف خلافت کا۔ اگر چاہو تو پڑھو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ فرما لیا ہے جن وہ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے کہ میں ان کو زمین میں خلافت عطا ضرور خلافت عطا کروں گا، کیونکہ لام تاکید اور نون تاکید دونوں اس کو موجود ہیں۔ اس طرح سے خلافت عطا کروں گا زمین میں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کی جڑیں اس طرح مضبوط کر دوں گا، ان کے اس دین کی جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اور وہ دین کون سا پسند کیا؟ وہ دوسری جگہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، سلامتی والا دین۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو تمہارا آج یہ خوف زمین سے اچک لیے جانے کا خوف، یہ اس کو امن سے بدل دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کو بدلا خلافت راشدہ کے دور میں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم پھر صرف میری ہی عبادت کرو گے، کسی کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے دنیا کو خوف سے امن دینے والی چیز صرف اور صرف خلافت ہے، کیونکہ خلافت میں پوری دنیا ایک جسد واحد کی طرح ہوتی ہے اور اس کا خلیفہ ایک باپ کی طرح شفیق ہوتا ہے، اور جس طرح باپ اپنی کسی اولاد پر ظلم برداشت نہیں کرتا، اسی طرح خلیفہ نہ کسی مسلمان کو کوئی ظلم کرنے دیتا ہے اور نہ کسی غیر مسلم کو کوئی ظلم کرنے دیتا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک کسی غیر مسلم پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہو تو اس کی ظلم پر سزا دی گئی، کیونکہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن و امان کا مذہب ہے، عدل و انصاف کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ خلافت ہی وہ واحد نظام ہے جس میں اس کی بندگی ہوتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں ان میں نہ تو صرف اور صرف ملکوں کی عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے خلافت کی یہ خوبی بتائی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری ہی عبادت کرو گے اور اس میں کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہی وجہ ہے جب خلافت ختم ہو گئی اور ملکوں نے جنم لیا تو اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اقبال نے جو ہے اس کو وطن کی جو ہے وطن پرستی کو بھی جو سب سے بڑا خدا کہا ہے، اور اس کا لباس جو ہے وطنیت کا وہ جو ہے وہ مذہب کا کفن ہے، مذہب کو دفن کر دیتا ہے جی۔ اگر آج دنیا میں خلافت ہوتی تو دنیا میں کوئی فلسطین جیسا مظلوم ملک نہ ہوتا اور نہ کشمیر اور برما جیسا مظلوم ملک۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ساری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ دعوت دے رہا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے اس کی رضا کے لیے جو ہے وہ لڑتے نہیں ہو، جبکہ مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یعنی کمزور آدمی، کمزور عورتیں اور کمزور جو ہے بچے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، تمہیں پکار رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں جو ہے اس بستی سے نکال جس کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار پیدا فرما اور ہمارا نصیر اور نصرت کرنے والا پیدا فرما۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جو لڑتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، ملکوں کے لیے نہیں لڑتے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے، طاغوتی ایجنڈا جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے لڑتے ہیں، جو ان کی اپنی خواہشات کا ایجنڈا ہوتا ہے، اللہ کی جو ہے وہ مراد اللہ کے احکام کا ایجنڈا نہیں ہوتا۔ وقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، پس تم جو ہے لڑو، شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا جو ہے وہ اس کی چال بڑی ضعیف ہے، بڑی کمزور ہے، صرف ہمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہمت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہوں پر فرمایا، اتخشون الناس واللہ احق ان تخشوا، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو ہے فلسطینی بھائیوں کی شہادتوں کو قبول فرما اور غیب سے ان کی مدد اور نصرت فرما، اور جنہوں نے اس دنیا میں خوف میں زندگی گزاری انہیں موت کے بعد اور قیامت کے دن امن عطا فرما، اور ہمارے عذر کو قبول فرما، ہم کچھ نہیں کر سکے، ہمارے عذر کو قبول فرما۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنۃ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الغافرین۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کر دے گا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے جو ہے بزدلی دکھائی، سفیہوں نے سفاہت دکھائی۔ یہ جنگ تو تیری آزمائش ہے، تیری طرف سے آزمائش ہے، تاکہ اس کے ذریعے تو جس کو چاہے اس کی مت مار دے اور جس کو چاہے اس کی کامیابی کا راستہ دکھا دے۔ تو ہمارا سہارا ہے، لہذا تو ہماری اس جنگ میں شریک نہ ہونے کی سستی معاف فرما قبول اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو سب سے زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔